अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राशिद और आप देख रहे हैं डॉक्टर राशिद ऑनलाइन। आज जिस मेडिसिन के बारे में आप दोस्तों को मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी मेडिसिन साबित होने वाली आप दोस्तों के लिए, क्योंकि ये समझ लें कि इसकी जो सिम्टम्स हैं बहुत ज़्यादा कॉमन से लोगों में पाई जाती हैं। उस मेडिसिन का नाम है अल्फ़ा। अच्छा, जो मेरा तरीक़ेकार है आप दोस्तों को वो मैं बता देता हूँ। तो इसकी जो है 6 अलामात मेन बनती है जहाँ पे इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ इस्तेमाल करनी है आप दोस्तों ने, किन पोटेंसी में यूज़ करनी है और कहाँ पे इस्तेमाल नहीं करनी है, इसके मेन इफेक्ट कहाँ पर हैं, तमाम इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो नंबर 1 पे आती है भी भूख की कमी। तो कहाँ यानी कि किन मरीज़ों में भूख की कमी पाई जाती है, किस तरीके से इस्तेमाल करवानी है, सब आगे मैं डिटेल में बता दूँगा। दूसरे नंबर पर अल्फ़ा की जो मेन अलामात में से एक अलामत बनती है वो है जिस्मानी कमज़ोरी के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो बनती है अल्फ़ा मेडिसन वो है शुगर में। ये बहुत ज़्यादा मुफीद पाई जाती है। किन हालात में ज़्यादा बेहतर है, शुगर के पेशेंट को कब देनी है, वो आगे डिटेल में मैं बता देता हूँ। नंबर 4 में आप ये समझ लें कि ये यूरिनरी जो आर्गन है, यूरिनरी डिजीज़ में काफ़ी अच्छे इसके शानदार रिजल्ट मिलते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको मेन इसके टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि इनकी डिटेल कैसे है। 5वें नंबर पे जो हजरात अपना वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं, उनमें मेल्स भी और फीमेल्स दोनों के लिए बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है ये। तो ये 5वें नंबर पे वेट गेनर के तौर पे अल्फ़ा को कैसे यूज़ करना है वो भी इसी वीडियो में मैं कवर करूँगा। 6 नंबर पे जो आप ये कह लें कि जो फीमेल्स हैं फीड करवाती हैं अपने बेबीज़ को, तो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले जो सभी कहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। तो बातों को करते हैं ख़त्म और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो वीडियो में सबसे पहले मैंने आपको बताया भी भूख की कमी। भूख की कमी में आपने कैसे इस्तेमाल करना है। ये दवा उस वक्त ज़्यादा काम देती है जब खाना हज़म नहीं हो रहा होता है। मरीज़ खाना खाता है लेकिन वो जुज़्व बदन नहीं बनता है, हज़म नहीं हो पाता है, और वो ये कह लें कि जैसे आम आदमी खाना खाता है वो सेहत नहीं बन पा रही होती है। खुराक तो वो अच्छे तरीके से खाता है लेकिन वो जिस्म में लगती नहीं है मरीज़ के, और भूख में कमी भी पाई जाती है। ऐसे मरीज़ों में जो अल्फ़ा मेडिसिन के जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा शानदार पाए जाते हैं, जिनमें भूख की कमी है, खुराक जुज़्व बदन नहीं बन पाती है, बदहज़मी पाई जाती है और वीकनेस भी इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो अल्फ़ा के शानदार रिज़ल्ट इसमें मिलते हैं भूख की कमी के साथ साथ। इसका जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है अल्फ़ा का वो यही होता है कि खुराक जो है वो बढ़ जाती है इंसान की और मैदे में जाके ये अपना फंक्शन एक्टिवेट करती है, आपके स्टमक को बूस्टअप करती है और आपकी जो खुराक होती है ना उसको बढ़ा देती है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि अगर देखा जाए अल्फ़ा को कोई भी मरीज़ या कोई भी भाई ये चाहता है कि जिसकी भूख कम है तो सबसे पहले वो जो है ना इस मेडिसिन को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह सबसे पहले उसकी भूख बढ़ जाएगी और जो यानी कि जो भी वो खाए पिएगा वो जिस्म में लग भी जाएगा। आमतौर पे सुनते हैं कि यार ये दोस्त खाता बहुत है लेकिन जिस्म में नहीं लग पा रहा है। ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है कि खा रहे हैं लेकिन जिस्म में नहीं लग पा रही है। तो उस हालात में उन यानी कि सिम्टम्स में आप इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। नंबर 2 पे मैंने बताया था कि जिस्मानी कमज़ोरी में बेहतरीन टॉनिक है, इसमें वाकई ही कोई डाउट नहीं है। तो जिस्मानी कमज़ोरी में अल्फ़ा के बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हैं। ये जैसे मैंने अभी पहले बताया कि क़ुव्वत हाज़मा को तेज़ करती है और इंसान का जो दिल है, दिमाग है, उसको मजबूत करती है। ऐसे अमराज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से पाए जाते हैं, यानी कि किल्लत खुराक की कमी से जो पाए जाते हैं, जो अवारस पैदा होते हैं, तो उसमें अल्फ़ा की बहुत ज़्यादा ग्रिप है। न्यूट्रल डेफिशिएंसी से मुराद ये है कि दिल के उससे अमराज पैदा हो सकते हैं, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है और मैदे की वीकनेस पाई जाती है। साथ साथ इसमें होता क्या है कि यानी कि जिस वक्त ये अमराज बन जाए तो ज़ाहिर बात है उसमें मरीज़ में चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और मरीज़ को बेख्वाबी हो जाती है, नींद प्रॉपर नहीं आती है, असाबी कमज़ोरी भी हो जाती है, क्योंकि इसकी जो हर डिज़ीज़ के अंदर बात आएगी वो वीकनेस आएगी अल्फ़ा की जो है, तो उसमें असाबी कमज़ोरी भी आ जाती है। तो उन हालात में, उन सिम्टम्स में आप अल्फ़ा को दें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा शानदार रिज़ल्ट मिलते हैं। आम कमज़ोरी आप ये कह लें कि जिनमें यानी कि HB अगर कम है किसी पेशेंट की, आप पहले बेशक CBC आप अपना ब्लड टेस्ट करवा लें, उसमें होमोग्लोबिन अगर कम आ रही है तो होमोग्लोबिन की कमी से ये होता है सांस फूल जाता है, चक्कर आते हैं, निढाली होती है, बात पे यानी कि मरीज़ का सांस फूल जाता है। तो ये HB की कमी की अलामत की वजह से ऐसा हो रहा होता है। तो जिन यानी कि दोस्तों भाइयों में अगर HB कम है
تو اس میں آپ الفا میڈیسن کو استعمال کریں مدر ٹنکچر میں، تو کافی اچھے اور شاندار رزلٹ ملتے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں عام ویکنس میں اس کے جو گریپ ہے بہت زیادہ شاندار رزلٹ ملتے ہیں۔ تو اب بات کر لیتے ہیں شوگر کے حوالے سے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے الفا میڈیسن کا شوگر سے کیا لنک ہے؟ جی بالکل، اس کا جو ہے شوگر کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ تو اس کو جو ہے شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہت زیادہ سود مند ثابت ہوتی ہے یہ۔ تو کیونکہ اس دوا کا استعمال نہ صرف پیشاب کی زیادتی میں ہوتا ہے، یعنی شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں پیشاب بار بار آ رہا ہوتا ہے، تو یعنی جب پیشاب بار بار آ رہا ہوتا ہے تو اس میں یوریا اور فاسفیٹ وہ بہت زیادہ مقدار میں یعنی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں مریض کے۔ تو اس کے لیے بھی اگر یورین کمپلیٹ یا پھر فاسفیٹ آپ یورین میں چیک کروا لیں، اور ساتھ اگر کسی مریض میں ویکنس پائی جا رہی ہے، بھوک نہیں لگتی ہے، کمزوری ہے، چکر آتے ہیں، تو وہ یورین کمپلیٹ میں خاص طور پہ فاسفیٹ اپنا چیک کروا لے، تو اس کے فاسفیٹ بھی یعنی کہ یورین میں ضائع ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو فاسفیٹ میں اور یوریا کے پیشاب میں آنے کے لیے الفا جو ہے کافی اچھی اور بہترین میڈیسن ہے، تو اس کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ۔ یوریا سے جو فاسفیٹ کا مسئلہ ہے اور جو یوریا کے اندر یوریا آ رہا ہے، یعنی کہ یورین کے اندر جو یوریا آ رہا ہے اس کو بھی یہ الفا میڈیسن کور کر لیتی ہے۔ یورین ڈیزیز کے اندر الفا کی کہاں کہاں گریپ ہے وہ میں آپ کو دوستوں کو بتا رہا ہوں، کہ یہ کہہ لیں کہ جن کا کڈنی پراپر فنکشن نہیں کر رہا ہوتا ہے اس میں الفا کے کافی اچھے رزلٹ پائے جاتے ہیں۔ تو بہتر یہی ہوگا جیسے میں آپ دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ پہلے آپ بلڈ ٹیسٹ اپنا کروا لیں، رینل فنکشن ٹیسٹ۔ اگر وہ ڈسٹرب آ رہا ہے اور پراپر ورک نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے کڈنیز، اور اس کے اندر ساتھ ساتھ یہ علامات ہیں کہ پیشاب رک رک کر آتا ہے، بار بار آتا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد یہ فیلنگ ہوتی ہے جیسے ڈائبٹک پیشنٹ میں ہوتی ہے، بھی بار بار پیشاب آتا ہے، تھوڑا سا آ جاتا ہے، یا پیشاب کر لینے کے بعد یہ فیلنگ رہ جاتی ہے کہ کچھ پیشاب کا حصہ رہ گیا، ابھی میں تھوڑا سا اور کر لوں۔ تو ان سمٹمز میں جو الفا کی اچھی علامات پائی جاتی ہیں آپ اس کو دیں، انشاءاللہ اچھے رزلٹ مل جائیں گے۔ تو بات کر رہا تھا کہ جن کے کڈنی پراپر ورک نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور یورین کے اندر فاسفیٹ آ رہا ہوتا ہے، ان میں اس کے اچھے رزلٹ ہیں۔ اور یہ جو پیشاب رک رک کر آتا ہے، یہ عام طور پر جو پراسٹیٹ گلینڈ ہوتے ہیں وہ انلارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہے یہ 40+ کے بعد پیشنٹ ہوتے ہیں اس کے جن کے گلینڈز پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ جاتے ہیں۔ تو کلیمیٹس، کونیم، یہ باقی میڈیسن بھی بنتی ہیں ان کے حوالے سے، لیکن اگر ویکنس مریض میں زیادہ پائی جا رہی ہو، جیسے ابھی شروع سے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ بھوک نہ لگنا، اعصابی کمزوری اور جزو بدن نہ بننا، یہ علامات اگر پائی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ پیشاب بھی رک کر آ رہا ہو، تھوڑا تھوڑا آ رہا ہو، تو پھر اس کے جو ہے کہہ لیں بھی بہت زیادہ اچھے رزلٹ ملتے ہیں۔ تو وہ مریض اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو بات کر رہا تھا گلینڈز کے حوالے سے کہ یہ گلینڈز کو بھی یعنی کہ کم کر دیتی ہے، جو پیشاب بار بار آ رہا ہے یا مثانے پہ جو بوجھ بن جاتا ہے، اریٹیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ یعنی کہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب نمبر 5 پہ ویٹ گینر کے طور پہ بھی الفا کو آپ یوز کر سکتے ہیں، اور ویٹ گین میں اس کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی مریض ہے وہ اپنا وزن بڑھانا چاہ رہا ہے اور خوراک جزو بدن نہیں لگ رہی ہے، کھاتا پیتا بہت زیادہ ہے لیکن خوراک کے ساتھ ساتھ اس کا ویٹ نہیں بڑھ پا رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو ہے الفا کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہے، تو وہ استعمال کریں تو انشاءاللہ ویٹ جو ہے آپ کا بہت جلد گین ہو جائے گا۔ اس دوا کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے۔ تو اپنی خوراک کے اندر اگر آپ ویٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے میں اسپیشلی بتانا چاہ رہا ہوں، وزن بڑھانے کے حوالے سے جو ویک بہت زیادہ ہیں، تو وہ کیلے کا استعمال زیادہ کر دیں۔ کیلا جتنا زیادہ کھائیں گے وہ ویٹ کو یعنی کہ بڑھا دیتا ہے جسم انسانی میں۔ کیلے کے زیادہ استعمال کریں، دہی زیادہ استعمال کریں، صبح نہار منہ کھا لیں۔ اگر ٹونسل پرابلم نہیں ہے نا، پھر دہی کا استعمال کریں، اور جن کا ٹونسلز کا پرابلم ہے وہ دہی استعمال نہ کریں، وہ جسٹ جو ہے بنانا اور کیلے کا استعمال رکھیں۔ تو انشاءاللہ یہ جو میڈیسن کے ساتھ ساتھ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ دوستوں کو جلدی اس میں رزلٹ مل جائے گا ویٹ گین کے حوالے سے۔ تو ویٹ گین کے حوالے سے جیسے اس کو کہہ لیں کہ ہومیوپیتھک میں ٹاپ لیول میں ٹاپ رینکنگ میں اگر رینکنگ کی جائے تو اس کے بہت زیادہ اور شاندار اچھے رزلٹس ملتے ہیں۔ تو نمبر 6 اور جو اس کا پوائنٹس کا لاسٹ تھا وہ تھا کہ وہ فیمیلز جو بیبی کو فیڈ کروا رہی ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ ان میں ویکنس آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، اور کمزوری کے ساتھ ساتھ چڑچڑاپن بھی ہوتا ہے، اور وہ اگر استعمال اس کو الفا میڈیسن کو استعمال کریں گی تو ان کا نمبر 1 پہ پہلے نمبر پہ یہ ہوگا کہ ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، ایزیلی فیڈ کروا دیں گی وہ،
اور ان کا جو فزیکل باڈی فزیک ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوگی، ویکنس نہیں ہوگی اور کمزوری بھی اس میں پیدا نہیں ہوگی. تو میں تو اب یہی ریکمینڈ کروں گا کہ جو بیبی کو فیڈ کروا رہی ہیں فیمیلز، وہ اس کو ضرور استعمال کر لیں. اب نمبر 6 تو خیر کمپلیٹ ہو گیا ہے. آخر میں اب بات آ جاتی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو 5 نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزن بڑھنے کے حوالے سے. تو وزن بڑھنے میں آپ اس کے الفا مدر ٹنکچر کے 20 ڈراپس آدھا کپ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے استعمال کرنے ہیں. تو وزن بڑھانا یہ کہہ لیں کہ بہت ایزی نہیں ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کو پیشنس کی ضرورت ہے، صبر کرنے کی ضرورت ہے. ہاں انشاءاللہ وزن آپ کا ضرور بڑھ جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ کم از کم 2 سے 3 منتھ آپ نے اس کو لازمی الفا مدر ٹنکچر کو استعمال کرنا ہے. طریقہ استعمال یہی ہے کہ 20 ڈراپس آدھا کپ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کریں. فروٹس کو پراپر یوز کریں، جیسے میں نے بنانا کو اسپیشلی بتایا وہ استعمال کریں. نہر منہ پانی کا استعمال کریں، واک کریں. تو انشاءاللہ کیوں نہیں وزن بڑھے گا، آپ کا وزن بڑھ جائے گا. تو اب جتنی بھی میں نے یہ 6 ڈیزیز بتائی ہیں یہ پوٹینسی میں استعمال نہیں کرتے ہیں الفا کو. الفا کو جب بھی استعمال کرتے ہیں مدر ٹنکچر میں یوز کرتے ہیں. مدر ٹنکچر میں وزن بڑھانے کے علاوہ آپ اس کے 10 ڈراپس آدھا کپ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام 3 ٹائم استعمال کریں. تو جیسے میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوتا ہوں کہ اس کے جو اچھے رزلٹ ملتے ہیں وہ ویلمار شوابے کمپنی کی آپ پرچیز کریں، جرمنی کی. اس کے 100% آپ دوستوں کو رزلٹ ملیں گے، تو اس میں مایوسی نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ آپ کا جو یعنی کہ وزن بڑھانا چاہ رہے ہیں، جس پرپز کے لیے بھی یوز کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان میں آپ کو شاندار رزلٹ مل جائیں گے. ویلمار شوابے کی آپ یہ الفا مدر ٹنکچر، اس کو کیو بھی کہتے ہیں، الفا مدر ٹنکچر بھی کہتے ہیں. تو اب بات کر لیتے ہیں اس کی نیند کے حوالے سے. نیند رات کی نسبت میں جو الفا کے مریض ہوتے ہیں وہ صبح کے وقت بہت اچھی نیند آتی ہے. تو وہ یہ کہہ لیں کہ صبح کے وقت اچھی نیند آتی ہے، اور جو مریض سو کر اٹھتا ہے بالکل فریش تر و تازہ اٹھتا ہے. جو دوست یا جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے جو ہے سونے کے بعد تر و تازہ نہیں اٹھتا ہوں، تو انرجیٹک بالکل فریش فیل کے ساتھ انسان صبح کے وقت اٹھتا ہے اگر اس کو وہ یوز کر رہا ہوں. تو اس حوالے سے بھی اس کے بہت زیادہ شاندار رزلٹ ملتے ہیں. تو الفا کے جو مریض ہوتے ہیں اس کی کچھ خاص علامات جو عام میڈیسن میں نہیں پائی جاتی ہیں. الفا کے جو سر کی علامات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو سر کا پیچھے والا حصہ ہے اس میں آنکھوں میں اور آنکھوں کے گرد جو ہے اس حصے میں بھاری پن پایا جاتا ہے، اور اسپیشلی شام کے ٹائم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو اگر اس طرح کی علامات پائی جا رہی ہوں آپ اس میں استعمال کریں، اس کے اچھے رزلٹ ملتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو اگر اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اگر اچھی نہیں لگی ہے پھر لازمی اس کو لائک کیجئے گا. دعاؤں میں، باتوں میں، یادوں میں ڈاکٹر راشد کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.